اچھا، اب آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور بحران جو پیش آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ عمر ایوب صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی، پھر شبلی فراز صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ، سب کے اگینسٹ فیصلے آ چکے ہیں. نیشنل اسمبلی کے اندر تو ان کو ڈی نوٹیفائی بھی کر دیا گیا ہے کائنڈ آف، اور زرتاج گل صاحبہ پارلیمنٹری لیڈر تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہیں. ایک تو کیا اس بارے میں آپ لوگ کوئی لیگل ریمیڈی کریں گے یا یو تھنک کہ یہ تو ہونا ہی تھا؟ پھر دوسرا سوال میں اس کی بات کرتی ہوں. یہ دیکھیں، لیگل ریمیڈی تو ضرور کرنی ہے اور کرنی پڑے گی اور کی بھی ہے. جہاں تک شبلی فراز صاحب کا اور عمر ایوب صاحب کا تعلق ہے، انہوں نے پٹیشن فائل کی تھی پشاور ہائی کورٹ میں، اور وہاں پشاور ہائی کورٹ نے ایک آرڈر، انٹرم آرڈر پاس کر دیا ہے جس میں یہ کہا ہے کہ آپ کی جو نوٹیفیکیشن کے اوپر مزید کوئی کارروائی نہیں ہوگی. الیکشن کمیشن کو یعنی کہ روک دیا گیا ہے کہ وہ الیکشنز ان کی سیٹوں پہ نہ کرائیں. تو اس حد تک تو جو بڑا واضح آرڈر آ گیا ہے. اسی طرح باقی لوگ بھی اب مختلف ہائی کورٹس میں جا کے اپنی اپنی ریلیفز لیں گے اس ڈسکوالیفیکیشن کے اوپر. یہ تو ہے قانونی جنگ. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ پریکٹیکلی بھی بے شک انہوں نے فی الحال کے لیے ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشنز اور لیڈر آف دا پارلیمنٹری لیڈرز کو ہٹا دیا ہے، لیکن اگر ضرورت پڑی تو ٹیمپرری جو اس وقت انٹرم پیریڈ میں اگر ضرورت پڑی تو وہ ہم سے یہ آفس نہیں چھین سکتے. یہ آفس پھر بھی ہمارا ہی ہوگا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو پارٹی ہے وہ سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی ہے، نیشنل اسمبلی میں بھی، اسٹیٹ میں بھی اور پروونشل اسمبلی میں بھی. تو یہ تو نہیں سینٹ میں کسی اور کا لیڈر بنا دیں. اگریڈ وہ ابھی بھی آپ سب سے بڑی اپوزیشن جماعت ہے، لیکن سینٹ میں آپ کا نام آ رہا ہے بیرسٹر صاحب. نیکسٹ لیڈر آف دی اپوزیشن ان سینٹ از بیرسٹر علی ظفر دین. نہیں، آئی ڈونٹ تھنک جی. میرا خیال ہے کہ یہ تو عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے. ابھی تو بہت قبل از وقت ہے. ابھی تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جو ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشنز ہیں وہی رہیں اور وہی آگے انہی کے ہمیں کوئی آرڈر لے لیں کسی کورٹ سے، تاکہ وہی اپنا جو کردار ہے، بڑا اہم اچھا کردار ادا کر رہے تھے، وہ چلتا رہے. لیکن کوئی سبسٹیٹیوٹ تو سوچا ہوگا نا بیرسٹر صاحب؟ سبسٹیٹیوٹ ابھی فی الحال تو ہم پہلے قانونی جنگ لڑیں گے. اگر خدا نخواستہ اس میں نہ کوئی کامیابی ہوئی یا ہمیں مجبوری ہوئی تو پھر عمران خان صاحب ہی فیصلہ کریں گے. اور آپ کو اگر یہ ذمہ داری دی جائے تو آپ قبول کریں گے بیرسٹر؟ دیکھیں، یہ بہت قبل از وقت باتیں ہیں. میں اس میں ابھی پڑھنا بھی نہیں چاہتا. میں تو پارلیمنٹری لیڈر ہوں اور میں بڑا خوش ہوں اپنا جتنی میں ذمہ داری سر انجام دے سکتا ہوں اس رول میں دیتا رہوں گا. مجھے کوئی رولز کا یا کوئی آفیسز کا ویسے بھی شوق نہیں. رائٹ. شیر افضل مروت صاحب کو پارٹی سے سائڈ پہ کر دیا تھا. بہت سارے پارلیمنٹری لیڈرز ہیں جو کہ ایڈوکیٹ کر رہے ہیں کہ ان کو واپس پارٹی کے اندر لے کر آیا جائے. شاندانہ گلزار صاحبہ نے تو بڑی کلیئرلی کہہ دیا کہ امریکہ میں بیٹھے شہباز گل، شہزاد اکبر، وہ جو مرضی کہتے رہے، ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا، اور یہاں شیر افضل مروت تھوڑی سی بات کر دیں تو ان کو پارٹی سے نکال دیا جاتا ہے. پارٹی کے اندر میجورٹی ایسی ہے جو شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ ہے یا مائنورٹی ہے بیرسٹر صاحب؟ محل کافی تعداد ہے پارٹی میں جن سے میں نے گفتگو کی ہے جو چاہتے ہیں کہ وہ کسی طرح واپس آئیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی مقبولیت ہے نمبر 1 پبلک میں، اور نمبر 2 وہ کھڑی بات کرتے ہیں، سچی بات کرتے ہیں کئی بار جو ضروری ہے، اور نمبر 3 وہ ان کو پارٹی میں ان کا آنا، ان کی شمولیت شاید پارٹی کے لیے ضروری بھی ہے. وہ ایک ایکٹیو ورکر ہیں. تو ٹھیک ہے، آپ کی اگر کوئی غلطی پہلے ہوئی یا آپ کو کسی وجہ سے نکالا گیا تو آپ وہ ٹھیک کر کے واپس آ جائیں. کوئی اتنا میرا خیال ہے کہ انہوں نے کوئی اتنا جرم نہیں کیا کہ آپ ان کو پرماننٹلی نکالیں. تو لیکن فیصلہ الٹیمیٹلی اس پہ بھی عمران خان صاحب کا ہی ہوگا. چاہت اپنی جگہ لیکن فیصلہ اپنی جگہ ہوگا. رائٹ. لیکن یہاں مسئلہ وہ آتا ہے بیرسٹر صاحب جس مسئلے کے بارے میں ایک دفعہ پہلے آپ نے مجھے بتایا تھا کہ پی ٹی آئی کے اندر عمران خان صاحب نے آپ کو بذات خود یہ کہا کہ پارٹی میں موروثیت نہیں ہوگی، لیکن شیر افضل مروت صاحب کا سی ایم کے پی کے علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ اچھے مراسم ہیں، اور علیمہ خان صاحبہ کمپلیٹلی اپوزٹ پارٹی کی، مطلب اپوزٹ گروپ کی کہہ لیں یا اپوزٹ تھاٹ کی کہہ لیں، وہ ہیں. تو مروت صاحب کے اگینسٹ بھی وہی ہیں، علی امین گنڈا پور صاحب کے اگینسٹ بھی وہی ہیں. تو کس کا پلڑا بھاری ہوگا پھر؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ جو بیسکلی آپ کا اس قسم کے معاملات پہ ان کی کوئی انٹرفیئرنس نہ ہونی چاہیے، نہ ہے، کیونکہ وہ پارٹی کا حصہ نہیں ہے.
وہ ان کی کوشش بڑی کلیئر ہے اور میرا خیال ہے درست کوشش ہے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں. اس میں تو کسی کو کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے اور وہ بڑی اچھی ایک محنت کے ساتھ اور اسٹریٹجی کے ساتھ ان کی مدد کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. پارٹی کا جہاں تک تعلق ہے، پارٹی کی اپنی تنظیم ہے، اس میں جو نامینیٹ کیا گیا ہے وہ عمران خان صاحب کی مرضی سے ہے اور عمران خان صاحب ہی نکال سکتے ہیں. ہاں ان کو ایڈوائز کوئی بھی دے سکتا ہے، چاہے ان کے رشتہ دار ہوں، چاہے ان کے فرینڈز ہوں، چاہے ان کے پولیٹیشینز ہوں، چاہے ان کے پارٹی کے لیڈرز ہوں، وہ لیکن الٹیمیٹلی فیصلہ خان صاحب نے کرنا ہوتا ہے.